بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم بحج محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، موضوع جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہی موضوع ہے کہ جو اس عشرے میں چل رہا تھا، اور موضوع ایسا تھا کہ اطاعت الہی اور علم، وہی آیت میں نے سرنامہ کلام میں بھی منتخب کی ہے، کیونکہ اطاعت اور علم کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے خیال میں ضروری ہیں کہ انہیں پنجتن کے چاہنے والوں تک پہنچایا جائے کہ علم اور اطاعت الہی کا کیا تعلق ہے، اطاعت الہی کا معیار کیا ہے۔ یقیناً آپ حضرات میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سب باتیں تو ہو گئیں، اب یہاں مزید کیا باتیں کہی جائیں گی، لیکن ذرا مختلف جہت سے، مختلف زاویے سے یہاں پر میں گفتگو کروں گا۔ پروردگار کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وجہ خلقت، تخلیق کی وجہ، علت، ریزن عبادت ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ معاشرے میں اطاعت کا مفہوم کیا ہے، یا مزید آسان الفاظ میں کہ ہم کسی بندے کو خدا کے، کسی مخلوق کو، انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار کا اس پر انعام اور اکرام بہت زیادہ ہے، پروردگار کا لطف اس بندے پر بہت زیادہ ہے، پروردگار اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہے، کیا کہنے، بہت خوش قسمت ہے۔ یہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، خوش قسمت ہے، اچھا ہے، نیک ہے، کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں، رہنے کے لیے بڑا گھر ہے، ایک نہیں 2 3 موٹر کاریں ہیں، تنخواہ اچھی ہے، گھر بہت اچھے مقام پر ہے، اور جو چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو کیا دنیا میں نعمتوں کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے یہ نعمتیں اطاعت الہی کے نتیجے میں ملی ہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم اس انسان سے بہت خوش ہے؟ یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اس سے ناراض ہے؟ یا نہ یہ پروردگار کی ناراضگی کی دلیل ہے، نہ پروردگار کی خوشحالی کی دلیل ہے؟ فرض کیجئے، مثال دیتا ہوں میں، بچوں کے لیے مثال، بزرگ میرے بڑے اور میرے ہم عمر جانتے ہیں، بچوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کہا جائے بھائی فلاں صاحب سے آپ جا کر ریاضیات، میتھمیٹکس پڑھ لیجئے، بہت اچھا پڑھاتے ہیں وہ، تو بچہ پوچھے گا آپ کو کیسے پتا؟ تو میں کہوں گا کہ دیکھیے وہ ان کے پاس قلم بہت اچھا اور مہنگا اور بڑھیا قسم کا ہے۔ بچہ کہے گا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، اور کوئی دلیل لیجیے۔ میں کہوں گا ان کے پاس جو کیلکولیٹر ہے وہ بہت اچھا ہے، بچہ کہے گا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ تو دلیل ہر چیز کی اس کے مناسبت سے ہوتی ہے، متناسب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں، ائمہ معصومین نے احادیث میں کیا اس بات کی جانب کو اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اطاعت الہی کو کیسے سمجھا جائے، غضب الہی کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا پروردگار عالم کی نعمتیں کسی شخص پر بہت زیادہ ہوں تو کیا یہ معیار بن سکتا ہے کہ یہ پروردگار کا مطیع، اطاعت گزار بندہ ہے اور پروردگار اس سے خوش ہے؟
انسان کو، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، انسان کو کون سا علم ہو کہ وہ اس علم کو کرائٹیریا، پیمانہ، مقیاس قرار دے، ترازو قرار دے اس علم کو، اور اس علم کے ذریعے یہ جانچے، چیک کرے، جانچ پڑتال کرے، دیکھے کہ ہاں یہ علم میرے پاس ہے، اس علم کے ذریعے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اطاعت کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور اس علم کے ذریعے میں سمجھ سکتا ہوں کہ پروردگار کی خوشحالی کا معیار کیا ہے۔ علم ہونا چاہیے، تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ پروردگار ہم سے خوش ہے یا ناراض۔ تو معیار ہے کیا؟ کیا نعمتوں کی زیادتی، نعمتوں کا وافر مقدار میں ہونا، نعمتوں کا بہت زیادہ ہونا پروردگار کی خوشحالی کی دلیل ہے، یا نعمتوں کا نہ ہونا، گھر میں بیماری بھی ہو، رزق کی تنگی بھی ہو، یہ پروردگار کی نعمتوں کی دلیل ہے، پروردگار کی خوشحالی کی دلیل ہے؟ آخر دلیل ہے تو کیا چیز؟ یہ اس بات کو میں جرت کروں گا پیش کرنے کی، کیونکہ اس بات کو وہی ہستیاں پیش کر سکتی ہیں کہ جن کا علم پروردگار عالم کے علم سے متصل ہو۔ ہم اور آپ تو دنیاوی لوگ ہیں، غیر معصوم، کتاب میں سے پڑھ کے دیکھ لیا، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ وہ راز ہے کہ دیکھو پروردگار عالم کی مرضی جب وہاں سے چلتی ہے تو یہاں تک آتی ہے، یہ وہی سمجھ سکے گا کہ جو اس مرتبے پر ہو کہ میں نے عرض کیا خالق دین ہال میں، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، پروردگار وہ شخص جو علم رکھتا ہے کہ جو وہاں سے نازل ہو رہا ہے تیرے پاس وہ حق ہے، یعنی کوئی بندہ اطاعت کے اس مرتبے پر ہے کہ جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں ان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ وہاں سے جو چیز نازل ہو رہی ہے یہ معیار ہے خوش ہونے کا، یہ معیار ہے ناراضگی کا، یہ غضب کا معیار ہے، یہ خوشی کا معیار ہے، یہ رضامندی کا معیار ہے، یہ پروردگار کی معصیت کا معیار ہے۔ دیکھو نہ نعمتوں کی زیادتی دلیل ہے کہ اس سے پروردگار خوش ہے، نہ نعمتوں کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اس سے ناراض ہے۔ پروردگار کی خوشی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ یہ اگلے مرحلے پر گفتگو، یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ جو میں نے 5 چیزیں کہی تھی، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یا جابر اوصی کا بخمس، اے جابر تمہیں 5 چیزوں کی میں سفارش اور نصیحت کرتا ہوں۔ اب یہ مشکل یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ مجمع وہاں تھا یا نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو حدیث بتانی چاہیے، اگر تھا تو تکرار ہو جائے گی، لیکن میں بہت نوازش حضور تو میں اس حدیث کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کیونکہ حدیث بہرحال امام کی ہے، کسی اخبار کی سرخی تو ہے نہیں کہ صبح کو اخبار چھپا شام تک باسی ہو گئی، اب وہ اخبار شیشہ صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ تو 1400 سال سے الفاظ کلمات جگمگا رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے جگمگاتے رہیں گے۔ تو کہا اسی کا بخمس، جابر دیکھو تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں۔ ان خانوں کا فلا تخن، اگر لوگ تمہارے ساتھ خیانت کریں تم امانت میں خیانت نہ کرنا۔ وَإِن كُذِبْتَ یا كُذِبْتَ فلا تكذب، اگر لوگ تمہیں جھٹلائیں یا لوگ تم سے جھوٹ بولیں تم کسی سے جھوٹ نہ بولنا۔ وَإِن ذُمِمْتَ فلا تجزع، اگر لوگ تمہاری برائی کریں تو ناراض مت ہو جانا، چیخ و پکار مت شروع کر دینا، افسوس نہ کرنا۔ وَإِن مُدِحْتَ فلا تفرح، اور دیکھو اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش مت ہونا۔ یہ کس مقام پر نفسیات کو اطاعت الہی کو لا رہے ہیں؟ حضور مولانا کی مجلس میں آئے، مولانا ابو طالب اپنی مثال دوں، مجلس میں آئے 2-3 ہزار لوگ فرض کیجئے کہ تعریف کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی تعریف کیا معیار بن سکتی ہے؟ اب یہاں پر وہ بات آئے گی کہ دیکھو اگر 10,000 لوگ اس شہر کے تمہاری تعریف کر رہے ہیں تو خوش مت ہونا، اور اگر لوگ تمہاری برائی کر رہے ہیں تو پریشان مت ہونا۔ کیوں نہ ہونا؟ دیکھو وَلَكِنْ فَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ، جو تمہاری برائی اگر کی ہے لوگوں نے اور یہ اچھائی اگر کی ہے تو اس کے بارے میں سوچو کہ جو تمہارے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فَإِنْ عَرَفْتَ مِن نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ، اگر وہ جو برائی لوگوں نے تمہارے بارے میں کی ہے تم اپنے نفس میں اس برائی کو سمجھ رہے ہو کہ لوگوں نے جو میری برائی کی ہے واقعی ایسا ہے، بھائی کہہ دیا کسی نے مولانا بہت جھوٹ بولتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں، مولا کا فرمان کیا ہے کہ چیک کرو اپنے آپ کو، کیا تم جھوٹ بولتے ہو یا نہیں بولتے؟ فکر فیما نفسک، فکر فیما قیل فی نفسک، سوچو اپنے بارے میں۔ فإن عرفت من نفسک ما قیل فیک، اگر وہ چیز جو تمہارے بارے میں کہی گئی ہے تم نے اپنی ذات میں پائی، فسقوتک من عین اللہ،
من غضبک، پس تمہارا گر جانا خدا کی نگاہوں سے. تمہارے ذات میں وہ برائی موجود ہے، اگر موجود ہے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ برائی تم میں ہے. جب یہ برائی تم میں ہے، لوگوں نے بھی کہہ دیا، تو تم خدا کی نظروں سے تو گر چکے ہو نا، یہ برائی تم میں موجود ہے. تو پھر اس بات پر غصہ کرنے کا کیا فائدہ کہ اس شخص نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. فَسُقُوتُكَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أَعْظَمُ عَلَيْكَ مُصِيبَةً مِنْ سُقُوتِكَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. اے جابر، جب تم خدا کی نظروں سے گر گئے تو اب پریشان مت ہو کہ میں تو لوگوں کی نظروں سے بھی گر گیا. وہ مصیبت زیادہ بڑی ہے کہ تم خدا کی نظروں سے گر چکے ہو. اطاعت اور معصیت کا مرحلہ بتا رہے ہیں. اور پھر کہا کہ دیکھو پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں کہیں تم برے آدمی ہو، پریشان مت ہونا. پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں تم اچھے آدمی ہو، خوش مت ہونا. تو مولا آپ ہی کی حدیث ہے کہ مومنین جس کے بارے میں گواہی دے دیں وہ اچھا آدمی ہے. 40 مومنین اگر جمع ہو جائیں جنازے پر اور یہ کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. حضور یہ مردے کے لیے ہے، زندہ کے لیے کیا کہا گیا؟ کیوں زندہ اور مردے میں فرق رکھا گیا؟ اس وجہ سے رکھا گیا کہ مردہ مر چکا ہے، اب عمل نہیں کر سکتا، اب ہماری دعائے مغفرت کے رحم و کرم پر ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ مردے کے ساتھ کوئی اور رفتار اور سلوک کیا جائے. اور زندہ کیونکہ ابھی مقام عمل پر ہے، مرحلہ عمل پر ہے، میدان صاف ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں. تو دیکھو وہ شخص کہ جو بیچارہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت زندہ ہے نیک عمل انجام دے سکتا ہے. اس کی رحمت مردہ کے ساتھ کچھ اور تعلق پیدا کرتی ہے، زندہ کے ساتھ کسی اور انداز سے ارتباط پیدا کرتی ہے. کہا کہ دیکھو تمہارے بارے میں اگر سب لوگ، عزیزان گرامی انتظامیہ نے مجھ سے بہت پہلے کہا تھا، اگر آپ کو، میں بہت معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا آگے آ جائیں، میں کبھی نہیں کہتا لیکن انتظامیہ نے کہا ہے میرا یہ بالکل کہنا نہیں ہے لوگوں کو اذیت دینا. شکریہ بیٹا، میں خود اٹھا دوں گا. تھینک یو. آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں خود اٹھا دوں گا. دیکھیے ایک وہ عبد، وہ بندہ خدا کا کہ جو خدا کے ساتھ یہ تعلق کر کہ خدا کو خدا نہ سمجھے، کہے میں نے یہ کیا پروردگار تو وہ کر، 2 رکعت نماز بھی بہت ہے. مولا عجیب انداز سے گفتگو فرما رہے، کہہ رہے دیکھو وَلَكِنْ اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. جابر اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش کرو، اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش کرو. فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ وَزَاهِدًا فِي تَزْيِيدِهِ وَخَائِفًا مِنْ تَخْفِيفِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ. اے جابر اگر اللہ نے جن چیزوں کے ثواب کی طرف توجہ دلائی ہے تم بھی اس ثواب کی طرف لپک رہے ہو، اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے تم بھی ان چیزوں سے ڈر رہے ہو، اللہ نے جن چیزوں سے منہ موڑنے کا حکم دیا ہے تم بھی ان چیزوں سے منہ موڑ رہے ہو، تو یاد رکھنا کہ تم اطاعت کے مرتبے پر ہو. اور اگر لوگ تمہارے بارے میں برائی کریں اور تمہاری ذات میں تم نے چیک کیا وہ بری صفت نہ ہو تو پریشان مت ہونا. اگر کسی نے تم پر وہ الزام لگایا جو تمہاری ذات میں نہیں ہے، تم نے چیک کر لیا، دیکھ لیا، تو دیکھو فَالثَّوَابُ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْعَبَ بَدَنُكَ، تو ایسا ثواب ہے کہ جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو تھکایا نہیں، گناہ دوسرے نے کیا، ثواب تمہیں مل گیا. اور پھر عجیب مرحلے پر آ کر مولا نے گفتگو فرمائی، دیکھو یا جابر، یہ جناب جابر ابن یزید جوفی، اب یہاں میں وہ بات کہوں کہ عجیب جلیل القدر صحابی، 40,000 یا 70,000 روایات 5ویں اور 6ٹھے امام نے بتائیں اس عظیم الشان صحابی کو، جابر ابن یزید جوفی. جابر ابن عبداللہ انصاری الگ ہیں، جابر ابن یزید جوفی الگ ہیں. روایتیں کیسی تھیں؟ کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی، تعداد پہنچی ہے بس. اور روایتیں اتنی عجیب و غریب تھیں اور خطرناک تھیں کہ جابر ابن یزید جوفی آئے امام کے پاس، کہتے ہیں مولا میرے دل پہ بوجھ ہے جو آپ نے احادیث بتائی ہیں، کروں تو کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ امام نے کہا دیکھو اگر تم نے میرے مرنے سے پہلے کسی کو یہ احادیث بتائیں تو فعلیک لعنتی ولعنت آبائی، تو تجھ پر میری بھی لعنت ہے اور میرے باپ دادا کی بھی لعنت. اور اگر تو نے یہ روایات میرے مرنے کے بعد چھپائیں، جب بتانے کا مرحلہ آ گیا تو تجھ پر تب بھی میری بھی لعنت ہے اور میرے باپ دادا کی بھی.
کہا مولا دل پر ایک بوجھ آتا ہے، یہ جو روایتیں آپ بتاتے ہیں دل پر ایک بوجھ ہے. کہا جایا کرو صحرا میں، گڑھا کھودا کرو اور کہا کرو کہ قال علی جعفر ابن محمد یا قال علی محمد ابن علی. پانچویں امام نے مجھ سے یہ کہا، چھٹے امام نے مجھ سے یہ کہا. اس گڑھے میں منہ ڈال کر گفتگو کیا کرو اور پھر جب جی بھر جائے تو اس پر مٹی ڈالا کرو، کیونکہ مٹی تمہاری ان باتوں کو چھپا دے گی. کیا باتیں تھیں، کیا گفتگو تھی، امام نے فرمائی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. مرتبہ اور ہے، مرحلہ اور ہے. بہرحال امام نے فرمایا کہ دیکھو یا جابر استکثر من نفسک، اپنے لیے بہت زیادہ سمجھو. کیا فرمایا؟ اپنے لیے بہت زیادہ شمار کرو، بہت زیادہ سمجھو. بہت توجہ کیجیے گا، بہت زیادہ سمجھنے کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو لیتے وقت اسے کم سمجھ رہا ہو. بچہ شیطانی کر رہا ہے، ماں کہتی ہے میں تمہارے لیے کھانا دے دیا دوپہر کا، شام کو کچھ نہیں ملے گا، چاکلیٹ ٹافی مٹھائی کچھ نہیں ملے گی. نہیں مجھے چاہیے. کہا یہ جو کھانا مل گیا ہے نا اسی کو بہت سمجھو، کیونکہ بچہ کم سمجھ رہا ہوتا ہے. اسے گھر میں کہا جاتا ہے یہ جو چیز مل گئی ہے نا اسے بہت سمجھو. اس کا مطلب یہ مولا جو فرما رہے ہیں استکثر قلیل الرزق من اللہ، اپنے لیے اللہ کے قلیل رزق کو، تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھو. کیوں؟ تخلصا الی العفو وازراء للنفس. کیونکہ جب تم قلیل رزق کو بہت زیادہ سمجھو گے تو تم کہو گے خدایا تو نے اتنا زیادہ رزق دے دیا، تو تم شکر اس قلیل سے بہت بڑھ کر کرو گے. جب تم اس قلیل رزق میں شکر بہت بڑھ چڑھ کے کرو گے تو مولانا کا تخلصا الی الشکر، دیکھو تم شکر بہت زیادہ کرو گے، تم پروردگار کا شکر بہت زیادہ بجا لاؤ گے. یہ شکر کا معنی کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولا؟ فرمانا چاہ رہے ہیں دیکھو تھوڑا سا رزق ملے گا اس کا شکر ادا کرو گے. اس شکر کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ لقمان میں پروردگار عالم نے آواز دی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت، علم، عقل، شعور، دانائی عطا کی. کس لیے عطا کی؟ تاکہ وہ پیسہ کما سکے؟ نہیں، وہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو مرتبہ شکر کوئی معمولی نہیں ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کیا جائے. اس کے لیے پروردگار کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے حکمت الہی کی ضرورت ہوتی ہے. حکمت عطا ہوگی تب شکر ہوگا. مولانا یہ کیا بات کی آپ نے؟ کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. سب جگہ لکھا ہے شکر. جو نعمت ملتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے الحمدللہ زبانی شکر ہے، کلامی شکر ہے، اور ایک شکر ہوتا ہے فعل کے ذریعے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الا وان للہ فی کل نعمت حقا. دیکھو جان لو پروردگار عالم کا ہر نعمت میں ایک حق ہے. فمن اداہ زادہ منہا، جو اس شکر کو ادا کرے گا تو نعمت کو زیادہ کر دے گا خدا اس کی. ومن، اور جو شخص قصر عنہ، جو اس حق کو ادا نہیں کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ خاطرہ بزوالہ، تو اس نے اس نعمت کو زائل ہونے کے، فنا ہونے کے خطرے میں جھونک دیا. آنکھ نعمت ہے، الحمدللہ پروردگار تو نے آنکھیں صحیح دیں، یہ کلامی شکر ہے. عملی شکر کیا ہے آنکھ کا؟ کہ دیکھو جو اللہ کا حق آنکھ پر ہے وہ ادا کرو. اگر گھر بڑا دیا ہے خدا نے تو یہ بھی کہو نماز پڑھتے وقت صبح شام الحمدللہ. لیکن اس بڑے گھر پر خدا کا ایک حق ہے. وہ کیا حق ہے؟ اگر کوئی مہمان آ جائے تو فراغ دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرو. اب یہاں پر بھی مہمان عجیب و غریب سے ہیں، بغیر اطلاع دیے ہوئے آ جاتے ہیں. صاحب خانہ کس حال میں ہے، کس مشکل میں گرفتار ہے، اس کے گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ وہ جو نہیں چاہ رہا کہ کسی دوسرے کو پتہ لگے. اب آ گئے بغیر بتائے ہوئے اور صاحب خانہ پریشان ناراض ہو کر جا رہے ہیں کہ صاحب منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے گھر میں حالات کیسے چل رہے ہیں اور وہ حالات کو ہم سے چھپانا چاہتا ہے. بھائی اطلاع دے کر جائیے، فون کر لیجیے، ہر ایک کے پاس ہے، فون کر کے جائیے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں. اگر اس نے منع کر دیا حضور اس وقت میں ذرا پریشانی ہے، اچھا کیا پریشانی ہے؟ بھائی لا تجسسو، دوسرے کے ذاتی معاملات میں دخل مت دو. اس نے کہہ دیا نہیں ہے بس کافی ہے.
تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں صاحب مغرب سے ہمیں سیکھنا چاہیے ادب اور آداب کو، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے خزانوں سے واقف نہیں ہیں. دیکھیے اگر انسان اپنی ہر نعمت میں خدا کے حکم کے مطابق اسے استعمال کرے تو مولا کائنات یہ نہیں کہہ رہے تمہیں ثواب ملے گا یا گناہ. ثواب اور گناہ کا تصور الگ ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ہر نعمت میں سے خدا کا حق ادا کیا تو وہ نعمت مزید اضافہ ہو جائے گا اس نعمت میں. مولا فرماتے ہیں عجیب مسئلہ ہے، عجیب تو دل بخیل، کنجوس پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کنجوس پر بڑا تعجب ہوتا ہے. دیکھیے گناہ اور ثواب کا کانسیپٹ ایک الگ مرحلہ ہے، اور دنیاوی انداز سے ان کاموں کو انجام دینا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے. وعدے کی پابندی کرنا ثواب ہے، لیکن وعدے کی پابندی کرنا دنیا میں آپ کے لیے عزت اور آبرو کا باعث بنتا ہے. خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا اپنے برادر دینی سے ثواب کا باعث ہے، لیکن لوگوں میں آپ کی محبوبیت بھی بڑھتی ہے. تو دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک وہ ثواب اور عقاب اور عذاب، اور ایک دنیا میں آپ کی عزت میں اضافہ ہونا یا دنیا میں آپ کی عزت کا گھٹ جانا. عجب تو دل بخیل. مولا فرماتے ہیں کنجوس پر مجھے حیرت ہوتی ہے. کنجوس کیا کرتا ہے؟ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں روک لیتا ہے، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں روک لیتا ہے. صرف کنجوس یہ نہیں ہوتا، جہاں پر اچھا ہے کہ وہ خرچ کرے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا. مولا نے کہا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے، اب یہ لفظ ہے گھٹیا اور حقیر، اور ایک ہوتا ہے گھٹیا تر حقیر تر. ایک ہے ذلیل اور ایک ہے ذلیل تر. کہا کہ ذلیل کون ہے؟ کہا کہ جو نیک کام نہیں کرتا. کہا ذلیل تر کون ہے مولا؟ کہا وہ جو دوسرے کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے. تو مولا کہتے ہیں مجھے کنجوس پر تعجب ہوتا ہے. کیا تعجب ہوتا ہے؟ کیونکہ کنجوس جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی میں پھنس رہا ہے. یہ بڑے عجیب راز سے پردہ اٹھایا کہ کنجوس کس سے بھاگتا ہے کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں، خرچ کروں گا تو میرا پیسہ کم نہ ہو جائے. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو صبح اور شام دو فرشتے ہیں کہ جو مسلسل پکار رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں پروردگار بار الہ اللہم آتے کل منفق خلفن وآتے کل ممسکن تلفن. پروردگار جو اپنے پیسے کو روک کر بیٹھا ہے نیک کام نہیں کر رہا، پروردگار اس کے پیسے کو تلف کر دے، ضائع کر دے، اور جو تیری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا عوض اسے دے. یہ دو فرشتے مسلسل دعا کر رہے ہیں. تو حکمت پر بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے ہم ہر چیز کو اگر پروردگار عالم کے حق کے مطابق انجام دیں تو مولا فرماتے زادہ منہا، وہ نعمت اس نعمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، وہ نعمت بڑھنے لگے گی. جب نعمت بڑھے گی تو مسئلہ وہی آ گیا علم اور اطاعت الہی کا کہ نعمت بڑھ رہی ہے، میں کیسے سمجھوں کہ میں پروردگار کا مطیع بندہ ہوں، پروردگار کو میری اطاعت پسند آ رہی ہے. قرآن کی آیت ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اے حبیب ہم ان لوگوں کو جو ہمارے دشمن ہیں، جن کو ہم عذاب دینا چاہتے ہیں، اس انداز سے پکڑیں گے، ان کی گرفت کریں گے، ان کی ٹانگ کھینچیں گے کہ انہیں پتہ نہیں لگے گا. کیا مطلب پتہ نہیں لگے گا؟ یعنی الحمدللہ مولانا گاڑی نہیں تھی گاڑی آ گئی. مولا کائنات فرماتے ہیں اذا تتابع ربک علیک بالنعم وانت تعصیہ فاحذر. جب تو مسلسل پروردگار کے گناہ انجام دے رہا ہے اور تیرا پروردگار مسلسل تجھے نعمتیں دے رہا ہے تو خبردار ہے شخص ذرا ڈر کے رہیو، تیری ٹانگ کھینچنے والا ہے پروردگار. انما نمد لہم، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نعمتیں دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. نسارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں نیکیاں دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ ہماری نعمتوں میں گم ہو کر ہماری اطاعت کرنا چھوڑ دیں اور تب ہم انہیں سزا دیں. مثال آپ کے سامنے ہے، میں کئی دفعہ یہاں پہ عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے علاقے کے تھانے کا SHO ہوتا ہے، شکایت جاتی ہے صاحب فلاں صاحب نے فلاں چیز چرا لی. کہتا ہے کوئی ثبوت ہے؟ کہتا ہے ابھی تک تو نہیں ہے. کہتا ہے جب بڑا ہاتھ مارے گا نا تب پکڑوں گا اس کو اور اگلی پچھلی ساری سزا ایک ساتھ دوں گا. تو پروردگار عالم کا بھی کچھ یہی حساب ہے کہ پروردگار ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اسی لیے ہم سے کہا کہ دیکھو ہر چیز میں جو حق ہے پروردگار کی نعمت کا اس کو ادا کرو، اس کو انجام دو تاکہ تمہاری وہ نعمت بڑھتی رہے. اور عجیب انداز سے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد.
مولا فرماتے ہیں دیکھو فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِهِ، اگر خدا اجازت دیتا اپنے بندوں میں سے کسی کو کہ وہ تکبر کرے، مغرور بن جائے، سینہ تان کر چلے، فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ، اگر خدا کسی کو اجازت دیتا کہ وہ شخص زمین پر سینہ تان کر چلے، تکبر کرے، لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، تو خدا سب سے زیادہ حق انبیاء اور اولیاء کا تھا کہ خدا اپنے انبیاء اور اولیاء کو حکم دیتا کہ سب سے زیادہ تکبر کے ساتھ تم زمین پر چلو، کیونکہ یہ خدا کی کبریائی کے نمائندے ہیں۔ وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرُ وَرَضِيَ لَهُمْ بِالتَّوَاضُعِ، لیکن پروردگار نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے تکبر کو ناپسند فرمایا اور خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے انبیاء اور اولیاء تواضع اور خاکساری کے ساتھ زمین پر چلے۔ انبیاء کی بات چھوڑیے، واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مالک اشتر بازار سے گزر رہے تھے کوفے کے، ایک شخص آیا، اس نے بدتمیزی کی اور مالک اشتر چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا یہ؟ کہا کون تھا؟ نہ کوئی کپڑے تھے کوئی قیمتی، نہ کوئی سینہ تان کے چل رہا تھا، نہ آگے پیچھے دو چار پولیس والے تھے، نہ کوئی باڈی گارڈ تھا، ایک عام آدمی تھا کوفے کا۔ کہا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں علی بن ابی طالب نے فلاں فلاں باتیں کری ہیں، سپہ سالار ہے علی کا۔ سوچئے ذرا، یعنی کمانڈر ان چیف۔ آج ذرا آپ کسی معمولی عہدیدار سے وہ بدتمیزی کر کے تو دکھائیے۔ حضور کمانڈر ان چیف علی بن ابی طالب کا سپہ سالار، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا لو کان جبلا لکان صلدا ولو کان حجرا لکان صلدا ولو کان جبلا لکان فندا، اگر مالک پہاڑ ہوتا تو بہت بلند پہاڑ ہوتا، اور اگر پتھر ہوتا تو بڑا سخت پتھر ہوتا۔ کہا کہ اچھا، اب اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھرانے لگے، کانپنے لگا۔ کہا کہ کہاں گیا وہ شخص جس کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی تھی؟ کہا اس گلی سے نکل کے گیا، دوڑتا ہوا گیا، دیکھا مالک اشتر مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہا حضور معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، آپ تو میرا گھر بار تباہ کر دیں گے، اب یہ میرے الفاظ ہیں۔ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں مسجد میں آیا اسی لیے ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے گناہ کی بخشش کی معافی مانگوں۔ اب دیکھیے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، اس پر عمل کرنے کا سوچنے کی بھی ہمت نہیں میری۔ تو یہ مرتبہ ہے وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرُ وَرَضِيَ لَهُمْ بِالتَّوَاضُعِ، پروردگار نے اپنے اولیاء کے لیے تواضع کو پسند فرمایا، پولائٹنس کو۔ جینٹل ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر فرمایا دیکھو پروردگار نے، کون تھے یہ لوگ؟ کانوا اقواما مستضعفین، یہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء یہ بڑے زمین پر کمزور تھے سماجی لحاظ سے، یہ کوئی طاقت والے نہیں تھے۔ فَأَلْصَقُوا بِالْخُدُودِ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَعَفَّرُوا بِالتُّرَابِ وُجُوهَهُمْ، پروردگار نے جب انہیں تواضع کی تعلیم دی تو ان کی تواضع اتنی بڑھی، خاکساری اتنی بڑھی کہ انہوں نے اپنے چہروں کو، اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑنا شروع کر دیا اور اپنے ماتھوں کو خاک آلود کرنا شروع کر دیا۔ ان کی تواضع اتنی بڑی۔ کانوا اقواما مستضعفین، یہ پروردگار کے کمزور بندے تھے۔ قد اختبرہم، اللہ نے ان کا امتحان لیا، بالمخمصہ وابتلاہم بالمجہدہ وامتحنہم بالمخاوف ومحضہم بالمکارہ، پروردگار نے ان کا امتحان لیا۔ کس کے ذریعے امتحان لیا؟ بھوک کے ذریعے امتحان لیا۔ کس کے ذریعے امتحان لیا؟ خوف اور ڈر کی کیفیات سے انہیں گزارا۔ کس چیز کے ذریعے خالص کیا؟ دنیا کی تکالیف کے ذریعے خالص کیا۔ کس چیز میں مبتلا کیا؟ وابتلاہم بالمجہدہ، بہت سخت کوششیں کی انہوں نے۔ عجیب مرحلہ تھا۔ دیکھو پھر مولا فرماتے ہیں فَلَا تَعْتَبِرُ الرِّضَا وَالسَّخَطَ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ، خبردار اطاعت الہی کو اس کے ذریعے پیمانہ قرار مت دینا کہ جس کے لڑکے زیادہ ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ پروردگار کا مقرب بندہ ہے۔ فَلَا تَعْتَبِرُ الرِّضَا وَالسَّخَطَ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ، خبردار کبھی اعتبار مت کرنا جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے۔
کہ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے پروردگار اس سے خوش ہے، جس کے پاس نہیں ہے پروردگار اس سے خوش نہیں ہے۔ جہلاً بمواقع الفتنۃ والاختبار فی موضع الغنا والاقتار، دیکھو کیونکہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کبھی پروردگار مال چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی مال دے کر امتحان لیتا ہے۔ جہلاً بمواقع الفتنۃ والاختبار فی الغنا والاقتار، دیکھو پروردگار کے امتحان سے تم واقف نہیں ہو، کیونکہ تم تھوڑی دیکھ سکتے ہو کہ وہاں سے کیا نازل ہو رہا ہے کیا نازل نہیں ہو رہا، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ تمہیں نہیں بتایا، ہم نے معیار بتلا دیا کہ خدا کی نعمتوں کو خدا کے حق کے ساتھ استعمال کرنا۔ اگر تم کر رہے ہو خدا کی نعمتوں کو خدا کے حق کے ساتھ، تو یاد رکھنا چاہے پروردگار رزق کی فراوانی دے چاہے چھین لے، خوش رہنا، سکون سے رہنا کہ تم خدا کے نیک بندے ہو۔ کہ تم خدا کے مقرب بندے ہو۔ تم کیا نہیں جانتے کہ دیکھو ان اللہ سبحانہ یختبر عبادہ المستکبرین فی انفسہم باولیائہ المستضعفین فی اعینہم، پروردگار اپنے ان بندوں کا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مولا کے الفاظ عجیب و قربان جائے انسان مولا کے، ان اللہ یختبر عبادہ المستکبرین فی انفسہم، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خیالی پلاؤ پکا رہا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، فی انفسہم، پروردگار امتحان لیتا ہے ان بندوں کے ذریعے کہ جو اپنے آپ، ان بندوں کا، کن بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اپنی ذات میں، کن کے ذریعے؟ بے اولیائہ المستضعفین، اپنے ان بندوں کے ذریعے، اپنے ان اولیاء کے ذریعے جو کمزور ہوتے ہیں، جنہیں متکبر لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، بے اولیائہ المستضعفین۔ پھر فرمایا مولا نے وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ ہارون صلی اللہ علیہما، تم جانتے ہو نا کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے، حالت کیا تھی؟ وَعَلَيْهُمَا مَدَارِ الصُّوفِ وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِي، اس حال میں گئے فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون کہ بالکل بوریے والا لباس پہنے ہوئے تھے، جس میں بوری ہوتی ہے نا پٹسن کی، ویسا لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ فَشَرَطَ لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ، موسیٰ اور ہارون کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، غلام اس کے پاس، کنیزیں اس کے پاس، محل اس کے پاس، روپیہ دولت فوج خدم حشم اس کے پاس، تمام طاقتیں اس کے پاس۔ یہ جو دو آ رہے ہیں خدا کے بندے، ان کے پاس لباس بھی اچھا نہیں ہے، مولا فرماتے علیہما مدار الصوف، یہ جبہ پہنے ہوئے تھے، موٹا جھوٹا بوسیدہ جبہ پہنے ہوئے تھے، کم از کم کپڑے اچھے پہن کے چلے جاتے۔ مولا فرما چکے دیکھو کیوں کیسے امتحان لیتا ہے پروردگار اپنے متکبر بندوں کا، اپنے اولیاء کے ذریعے جو کمزور ہوتے ہیں، کس کے ذریعے امتحان لیتا ہے؟ پروردگار امتحان لیتا ہے۔ امتحان کیسے ہوگا؟ مولا کائنات فرما چکے ہیں دیکھو وَلَكِنَّ اللَّهَ اخْتَبَرَ عِبَادَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ، پروردگار ہمیشہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا اس چیز کے ذریعے کہ جس کی حقیقت کو بندہ سمجھ ہی نہ پائے۔ اگر سمجھ لے گا، اگر پہیلی کا جواب خود پہیلی میں ہوتا ہے، پاسورڈ کا جواب خود پاسورڈ کے اندر ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، معمے کا جواب خود معمے میں ہوتا ہے، لیکن رکھا ایسے جاتا ہے کہ آپ کے ذہن کی سطح کو جانچا جا سکے۔ تو اگر آسانی سے بات کر لی جائے تو پھر پہیلی پہیلی نہیں رہے گی۔ مولا فرماتے وَلَكِنَّ اللَّهَ اخْتَبَرَ عِبَادَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ، ایسی چیزوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے کہ جس کی بنیاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ موسیٰ اور ہارون آ رہے ہیں، لباس کون سا ہے؟ موٹا جھوٹا بوریا پہن کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، لاٹھیاں ہیں۔ بھائی لباس اچھا ہو تو کوئی عزت کرے گا، پیسے والے لوگ آ رہے ہیں، آؤ۔ اس حال میں آئے کہ نہ اسلحہ تھا، نہ نوکر تھے، نہ فوجی تھے، لباس بوسیدہ، صرف لاٹھیاں، اور آ کر فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تیری عزت بھی باقی رہے گی، تیری بادشاہت بھی باقی رہے گی اگر تو ہماری بات مان لے۔ مولا خدا کی قسم اگر نہ ہوتے علی ابن ابی طالب تو کون بتاتا اس واقعے کو؟ تو یہ وہی بندہ ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، وہ شخص کے جو جانتا ہے جو وہاں سے نازل ہو رہا ہے اس کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ حق ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے کچھ نہ پتا ہو؟
کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا علی یہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تم موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا؟ جانتے ہیں کہ مرتبہ علم علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جو بات کہے گا گویا ایسا ہے کہ جیسے دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی سمجھنے اور پوچھنے والے کی معرفت کی کمی کی دلیل ہے کہ علی تم کب تھے؟ علی ابن ابی طالب وہ اسم اعظم الہی ہے کہ پروردگار نے ہر نبی کی مدد کی علی کے ذریعے چھپا کر، محمد مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر کر کے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دیکھو پروردگار متکبر بندوں کا امتحان لیتا ہی اپنے کمزور اولیاء کے ذریعے ہے۔ کون سے کمزور اولیاء؟ کہ جن کو دنیا والے کمزور سمجھتے ہیں، یہ کمزور ہوتے نہیں ہیں۔ اس گھٹیا لباس میں آئے کہ فرعون کو ہنسی آ گئی، تعجب کیا فرعون نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میری عزت کو باقی رکھو گے اور میری بادشاہت باقی رہے گی اگر میں اسلام لے آؤں؟ اس نے کہا اپنے اطراف میں دیکھ کر عجباً، دیکھو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یشرطان لی دوام العز و بقاء الملک وہما بما ترون من حال الذل والفقر۔ دیکھو درباریوں میرے عجیب لوگ ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو سزا بھی نہیں دے سکتا میں۔ یہ عجیب مسخرہ پن ہے، یہ عجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ لوگ کے جو موٹا جھوٹا لباس پہن کر آئے ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، فوج ان کے پاس نہیں، غریب مفلس لوگ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری عزت باقی رہے گی، بادشاہت باقی رہے گی اگر میں اسلام لے آؤں۔ تو دیکھو ان کو دیکھو تو صحیح کہ ذلت کا لباس پہن کے آئے ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں، یہ میری عزت کی بقا کی ضمانت دے رہے ہیں، یہ میری بادشاہت کی بقا کی ضمانت دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا کیوں کہا اس نے؟ احتقاء عظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه۔ مولا کہہ رہے ہیں کیونکہ فرعون کی نظر میں سونے کو جمع کرنے کو، سونے کے ڈھیروں کی قیمت زیادہ تھی اور موٹا اور غربت والا لباس کی قیمت کم تھی۔ فرعون سمجھتا تھا طاقتور وہ ہے کہ جس کے پاس سونا زیادہ ہو، لباس گھٹیا ہے تو آدمی بھی گھٹیا، اگر غریب اور فقیر ہے تو آدمی بھی اتنا ہی گھٹیا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں دیکھو قوت کہیں اور سے آتی ہے، جو پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ قوت اور طاقت آتی کہاں سے، تو مولا فرما رہے ہیں دیکھو فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خبردار نہ سمجھنا کہ جس کے پاس اولاد اور مال ہے، فلا تعتبروا الرضا والولد، خدا کی رضا کو نہ سمجھنا مال اور اولاد کے ذریعے، جہلاً بمواقع الفتنة والاختبار فی موضع الغنا والاقتار، خدا جس کے رزق کو تنگ کر لے سمجھ جاؤ خدا اس سے ناراض ہے، نہ سمجھنا ایسا جس کو بہتات ہو مال کی، دولت کی، اولاد کی، سمجھنا خدا اس سے خوش ہے، نہ سمجھنا ایسا۔ کیوں نہ سمجھنا؟ ارے مثال موجود ہے کہ وہ شخص کے جو کائنات کا اعلیٰ ترین شخص تھا، چٹائی پر سوتا تھا، اولاد صرف ایک بیٹی تھی۔ اور یہ نبی جانتا ہے، جب سیدہ رخصت ہو کے جا رہی تھی کسی صحابی نے دعا دی بالرفاہ والبنین، سیدہ تمہیں بہت اچھی پرتعیش زندگی نصیب ہو اور بہت سارے بیٹے ہوں۔ رسول ہے جانتے ہیں، کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو بل علی الخیر والبرکہ، بلکہ دعا دو کہ سیدہ تمہاری زندگی میں خیر اور برکت آئے۔ سیدہ کو باپ کے ہوتے ہوئے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ختمی مرتبہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری بیٹی کو دعا دینی ہے نا تو تم یہ دعا دو۔ سیدہ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ پرتعیش زندگی کی ضرورت ہے، بل علی الخیر والبرکہ، خیر اور برکت کی دعا دو۔ تو یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں دیکھو، اور اے جابر واستقلل من نفسک، اور دیکھو کم جانو بہت ہی، کثیر الطاعت للہ، خدا کی جتنی عبادت کرتے رہو، کہو بہت کم کی، بہت کم عبادت، بہت کم عبادت، تمہاری عبادت بہت ہو لیکن کہو بہت کم ہے، اذران للنفس وتعرضا للعفو، تاکہ تم اپنے نفس کو مذمت کر سکو اور پروردگار کی
معافی کی زد میں اپنے آپ کو قرار دے سکو. یہ جملہ اس کی تشریح مجھے پیش کرنے دیجیے، بہت اہم جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں تعرضا للعفو وازراءا للنفس. کیوں کرو؟ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، 24 گھنٹے عبادتوں میں مشغول رہو، لیکن اپنی عبادت کو کیا سمجھو؟ استقلل کثیر الطاعت من نفسک کثیر الطاعت للہ. اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرو اسے کم سمجھو. کیوں کم سمجھو؟ ازراء للنفس وتعرضا للعفو. ایک تو یہ کہ تم جب اپنی بہت زیادہ عبادت کو بھی کم سمجھو گے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے تم خدا کی بخشش کی زد میں اپنے آپ کو قرار دو گے اور اپنے نفس کی مذمت کرو گے. یہ کیسے ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کہ جب انسان اپنی ہر عبادت کو کہے گا یہ بھی کم تھی، یہ بھی کم تھی، تو کیا کہے گا اپنے نفس کو؟ کہ بھائی عبادت کر اور مزید اچھی طرح سے، اور اچھی طرح سے اپنے نفس کی مذمت کرو. وہ تعرضا للعفو. تم جب ہر عبادت کو کم سمجھو گے اور جتنی بھی زیادہ عبادت کرو گے اس کو کم سمجھو گے، مزید عبادت کرنا چاہو گے، مزید عبادت کرنا چاہو گے، تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کون سی عبادت قبول ہو، کون سی مسترد ہو. تو دیکھو تم جب مزید عبادت کرو گے اور مزید، اسے بھی کم سمجھو، مزید سے مزید اسے بھی کم سمجھو، مزید سے مزید اسے بھی کم سمجھو. تم لا انتہا لا متناہی عبادت کرو لیکن اسے بھی کم سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس عبادت کو خدا قبول کر کے تمہیں معاف کرے گا اور کس عبادت کو مسترد کر دے گا اور تمہیں معاف نہیں کرے گا. کوئی تو عبادت تمہاری قبول ہوگی. دیکھیے عبادت کا ڈھنگ بتلا رہے ہیں، معرفت کے طریقوں کو بتلا رہے ہیں. علم کا مرتبہ یہ ہے کہ سیکھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کو کبھی مت سمجھنا کہ یہ پروردگار کی خوشی کا باعث ہے. تو مولانا اس کا مطلب یہ کہ دولت کمانا چھوڑ دیں؟ نہیں حضور، اگر لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بنیے، کروڑ پتی ہے ارب پتی بنیے، ارب پتی ہے کھرب پتی بنیے. بچے وہ سبجیکٹ لیں کہ جو انہیں پسند بھی ہے اور جس میں جاب بھی اچھی مل سکتی ہے. اسلام نے پسند کیا اس بات کو. کیوں پسند کیا ہے؟ کیونکہ مولا کائنات فرماتے اللہم سن وجہ بالیسار، پروردگار علی کے چہرے کی آبرو کو باقی رکھ، علی کو مال زیادہ دے کر. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیمن عون علی التقوی الغنا، تقوی کے لیے کتنا اچھا مددگار ہے زیادہ پیسہ. اچھا غنا کا مطلب میں نے ترجمہ یہاں پر اس وجہ سے کیا ہے کہ غنا یعنی بے نیازی. بے نیازی دو طرح کی ہوتی ہے، دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا. اب میں کیا کروں، حدیث ہے اور ذرا کھولنی پڑے گی. ایک غنا کا مطلب کیا ہے؟ ان اغنى الغنا غنى النفس، سب سے بڑی بے نیازی نفس کی بے نیازی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان باغ فدق جیسا باغ بھی ہو، اس کے باوجود بھی گھر میں کئی روز سے چولہا نہ جلے. کیا سیدہ 1-2 درہم یا دینار بھی بچا کر جو کی روٹی بھی نہیں خرید سکتی تھی؟ جب نفس میں بے نیازی ہو تو انسان ہر چیز بخش دیتا ہے. بھائی 7 ذی الحج 7ویں ہجری میں باغ فدق مل چکا تھا بی بی کو، لیکن رسول خدا کے وصال تک، انتقال تک ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ علی بن ابی طالب کے گھر میں رنگ برنگے کھانے پک رہے ہوں. تو یہ 3 سال تو فدق کی آمدنی آتی رہی ہے، جاتی کہاں تھی؟ کیونکہ رسول نے فدق دیا ایسی بی بی کو تھا، جانتے تھے کہ فدق اگر اسے دوں گا تو ملکیت میں اس کی ہوگا، فائدہ مسلمان اٹھائیں گے. اگر بیٹی کو دینا ہوتا تو کسی ایسے کو دے دیتے جو سارا کا سارا مال اپنے پاس رکھتا. لیکن 3 سال فدق آنے کے باوجود بھی کبھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی ابن ابی طالب نے پرتعیش زندگی گزاری ہو. بھائی جب حلال تھا مال اپنے لیے تو استعمال کر لیتے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو حلال کو دیکھ کر اپنی زندگی کے راہوں کو معین نہیں کرتی، بلکہ یہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو معین کرتی ہیں. جس کو جتنی ضرورت ہوگی یہ دیتے رہیں گے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آواز بلند صلوات. تو عزیزان گرامی، ان اغنى الغنى غنى النفس، سب سے زیادہ بے نیازی نفس کی بے نیازی ہے. یعنی کیا مطلب؟ نفس 2 طرح سے بے نیاز ہو سکتا ہے. یا تو آپ کو اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ اتنے دولت مند ہوں، یہ بھی بے نیازی ہے. اور ایک اور بے نیازی کیا ہے
کہ اتنی بے نیازی نفس میں آ جائے کہ انسان کسی نعمت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے ہی نہ. تو یہ دونوں طرح کی غنا یہاں پر ہے. ان نعم العون علی التقوی الغنا، تقوی کے سلسلے میں غنا اور نفس کی بے نیازی کتنی اچھی مددگار ہے. تو دیکھیے انسان پیسہ کمائے، دولت کمائے، بچے وہ سبجیکٹس لیں جو انہیں پسند ہیں اور جس میں جاب اچھی ملتی ہے، مزید ترقی کریں، مزید ڈگریاں لیں کہ جاب بہتر سے بہتر ہو سکے، کاروبار بہتر سے بہتر ہو سکے. عزیزان گرامی، پیسے کے پیچھے بھاگنا مذموم نہیں، پیسے کے پیچھے پیسے کے لیے بھاگنا مذمت کی گئی ہے. ورنہ علی ابن ابی طالب 10 ہجری کو رسول خدا کی رحلت ہوئی، 35 ہجری کو علی ابن ابی طالب کو خلافت ملی. یہ 25 سال علی نے کیا تو کیا کیا؟ کئی تاریخ میں ملتا ہے مولا فرماتے ہیں میں نے اتنے اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودے ہیں، کھجور کے اتنے درخت لگا کر وقف کیے ہیں اور لوگوں کی مدد کی ہے کہ اگر اپنے پاس بچا کر رکھتا بنی ہاشم کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے پیسہ کمایا، کھجور کے درخت لگائے، کنویں کھودے. حضور جس کے پاس ایک کنواں میٹھے پانی کا ہوتا تھا وہ پیسے والا ہو جاتا تھا. لیکن یہ ہستی یہ ذات درخت بھی لگا رہی ہے، کنویں بھی کھود رہی ہے، کھیتی باڑی بھی کر رہی ہے، لیکن انفاق ہو رہا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب زندگی اپنے لیے نہیں گزار رہے، دوسروں کے لیے گزار رہے ہیں. بس کیونکہ اس گھر کی ریت یہ ہے کہ زندگی دوسروں کے لیے گزاری جائے. اب اطاعت کا مرحلہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیے کبھی بھی انسان مال و دولت کی زیادتی کو یہ نہ سمجھے کہ پروردگار کا مقرب بندہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ پروردگار کا مقرب بندہ ضروری نہیں ہے کہ ہو. اور یہ اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے جو پنجتن کو مانتے ہیں ان کے سامنے مثالیں بہت زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں مثالیں ہیں. تو وہ علم کہاں سے آئے کہ انسان اس علم کے ذریعے یہ سمجھے کہ کس سے خدا خوش ہے، کس سے ناراض. نعمتوں کی فراوانی سے نہ سمجھو، یہ سمجھو، دیکھو، چیک کرو، جانچ پڑتال کرو، کتاب خدا سے اپنا مقایسہ کرو، موازنہ کرو کہ کیا تم وہ کام انجام دے رہے ہو. کروڑ پتی اور غریب اور نادار شخص کے درمیان کوئی فرق نہیں. وہ اپنی نعمتوں میں خدا کا حق ادا کرے، یہ اپنی نعمتوں میں خدا کا حق ادا کرے. بس عزیزان گرامی، میرا دل چاہتا ہے کہ آج اس شہزادے کے مصائب پڑھوں کہ جس نے سید الشہداء کی آغوش میں جان دی. جب ایک دفعہ پورا لشکر سید الشہداء کا شہید ہو گیا تو ایک دفعہ آواز دی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا. بعض تواریخ کے مطابق حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کر سکے، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کو دشمن سے بچا سکے، ہے کوئی مسلمان غیرت مند جو میری مدد کر سکے. بس عزیزان گرامی تالیاں بجائی گئیں، ہلہلا کیا گیا، باجوں کا شور آیا. بس ایک دفعہ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے میدان کا رخ کیا، جنگ کرتے جاتے ہیں، رجس پڑھتے جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. زخم اتنے کاری لگے کہ ایک دفعہ سید الشہداء گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ پائے، گھوڑے سے زمین پر گرے اور گرنے کے بعد 2 زانو زمین پر بیٹھ گئے اور خون بہ رہا تھا جسم سے. فرمایا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. بس ایک دفعہ جب خیمے پر بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، امام حسن کا ایک 11 سالہ بچہ وہاں موجود تھا. اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں چچا جان کس حالت میں ہے. بس ایک دفعہ امام حسن کا بیٹا تھا، خون فاطمی نے جوش مارا، پھوپھی کا ہاتھ چھڑا کر دوڑتا ہوا گیا. ایک ظالم سید الشہداء پر وار کرنا چاہتا تھا. امام حسن کے اس بچے نے ننھے ہاتھ آگے بڑھا دیے. مقتل کے الفاظ فاتنہا، ظالم کی تلوار نے اس بچے کے ننھے ہاتھوں کی ہڈیوں کو توڑ دیا. اس بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اس بچے نے پکار کر کہا بچہ ہے، ہاتھ کٹ چکے ہیں لیکن اپنی تکلیف کا خیال نہیں ہے. کہا او ملعون، میرے چچا کو مارنا چاہتا ہے؟ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، ہمارا سلام ہے امام حسن مجتبیٰ پر. ایک دفعہ حسین نے دیکھا، کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے گلے سے لپٹا لیا.
اس بچے کے جسم سے خون بہ رہا ہے. یہ بچہ وہ تھا کہ جس نے حسین کی آغوش میں جان دی. میں کہوں گا مولا عباس آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے لیکن آپ جوان تھے, کڑیل جوان تھے. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب میرے مصائب پڑھو تو یہ کہا کرو کہ گھڑ سوار جب گھوڑے سے گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر چہرے کو ٹیکتا ہے. ذرا بتاؤ وہ گھڑ سوار کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو, سینے میں تیر پیوست ہو. میں کہوں گا مولا کڑیل جوان تھے, برداشت کر لیا. حسین آئے تھے دلاسے کے لیے. میں کہوں گا مولا عباس ذرا آئیے, یہ آپ کا بھتیجا ہے, ننا بھتیجا ہے, دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, زخموں سے خون جاری ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. آپ لوگ ایک آمین کہتے جائیے. الہی آمین میرے ساتھ. پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے اس فرش اعضاء کو بچھانے میں کوئی بھی زحمت کی ہے, تکلیف اٹھائی ہے, حصہ لیا ہے, بہترین انداز سے سید الشہداء کی بارگاہ سے انہیں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں, نادار ہیں, قرضدار ہیں, بے اولاد ہیں, تنگ دست ہیں, پریشان حال ہیں, گھر میں کوئی پریشانی ہے, پروردگار بحق سید الشہداء ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہماری اس عزاداری کو جس نے بھی یہاں پر حصہ لیا اس سے امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار بحق سید الشہداء طویل عمر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرما جس میں تیرے دین پہ چل کر تیرے دین کی خدمت کر سکیں. آپ حضرات سے گزارش کے بعض لوگوں نے ان کی طبیعت خراب ہے, بیمار ہیں, دعا کر دیجیے کہ پروردگار عالم امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ان کو جلد از جلد شفاء کامل اور عاجل عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد.